نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ اور ان کی عمارت جسے انہوں نے بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ اسی کا تسلسل ہے جو اللہ کریم نے جس پر کل ہم بات کر رہے تھے کہ منافقین نے جو مسجد قباء کے ساتھ مسجد بنائی، مسجد درار جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کریم اس کا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی، یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی۔ یعنی کہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ایک علیحدہ سے ایک اپنی جگہ بنا لیں جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کریں۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع فرما دیا، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ اس مسجد کو ختم کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے۔ تو جب یہ مسجد مسمار کی گئی اور اس کو جلایا گیا تو وہ جو منافقین تھے نا، ان کے اندر جو تھی یہ تشکیک جو تھی زیادہ ہو گئی کہ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو چہرہ چھپا ہوا تھا وہ مسلمانوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں ہو گیا ہے، کہیں اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے قتل کا حکم بھی آ جائے۔ تو ان کا جو اس معاملے میں وہ متذبذب یہ تھے، وہ شکار تھے اس بات کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ مسلسل جو ہے ان کی اس خراش کی وجہ سے ان کا دل پارا پارا ہو جائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تشکیک میں مبتلا رہے وہ لوگ کہ عن قریب ہو سکتا ہے کہ جیسے مسجد ہماری بنائی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی گئی، اس کو گرا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے حال کو جو ہے وہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب عین ممکن ہے کہ ہمارا صدباب بھی کیا جائے، ہمیں بھی قتل کیا جائے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر جو تھا نا ایک خوف جو تھا اس میں مبتلا ہے، جس کا اللہ کریم نے یہاں پر اظہار کیا۔ آگے آیت نمبر 111 میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالکم هو الفوز العظیم۔ کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے اپنا جان و مال اللہ کے ہاں بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی۔ تو پچھلا جو مضمون جس کو ہم گزر کر بحث کر کے آئے، جس پر گفتگو کر کے آئے، وہ سارا منافقین کے متعلق تھا کہ وہ کس قدر جو تھے نفاق میں مبتلا تھے، کہ ظاہری عبادات اور مناسک جو تھے وہ ادا کرتے تھے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا وہ اعراض برتتے تھے، کیونکہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا۔ وہ اس مقام کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا جو ہے اس کا کیا مقام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو اظہار کیا، ایمان والوں کو جو خوشخبری سنائی، وہ یہ ہے ان کی جان
اور مال جو انہوں نے میری راستے میں خرچ کیا، انہوں نے جنت کو اس کے عوض میں خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ اپنی جان اور مال کی وجہ سے۔ اب ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ نہ تو جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، رب کریم جو ہے وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ جان بھی اسی نے دی ہم کو، مال بھی اسی نے ہی دیا ہم۔ اب سودا تو وہ کر سکتا ہے جو مالک ہو۔ بھئی آپ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ پر، تو تبھی بیچ پائیں گے نا، بیع کر پائیں گے اگر آپ اس کے مالک ہیں۔ تو میں تو نہ اپنی جان کا مالک ہوں نہ میں اپنے مال کا مالک ہوں۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ رب کریم نے پہلے مجھ کو مالک بنایا اور پھر کہا کہ اس کا سودا میرے ساتھ کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اب یہ ہے اس کی رحمت، جس کا اظہار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے بھی ہوتا تھا کہ اللہ کریم یہ چاہتا تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ کی آگ میں نہ جائے، اور یہی سبب تھا کہ اللہ کریم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جو آ کر یہ لوگوں کو بات سمجھاتے رہے کہ اس طرف نہ جاؤ، یہ تباہی کا رستہ ہے، اس کا اینڈ جو جا کر ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، بچ جاؤ، یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر آ جاؤ۔ تو یہ اللہ جو فرما رہا ہے نا کہ اب مال بھی تیرا اور جان بھی تیری، بے شک دینے والا میں ہوں، اب ایسا کرو کہ میرے ساتھ سودا کر لو۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، جنہوں نے مال بھی اور جان دے کر مجھ سے جنت کا سودا کر لی، جنت مجھ سے خرید لی، جنت مجھ سے خرید لی۔ اور یہ اللہ نے اس کی پھر ایک وضاحت فرمائی کہ یہ جو میں نے جنت ان کے ہاتھ بیچی، یہ کس سبب سے بیچی؟ مال خرچ کرنا تو چلو ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن جان دینے سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ میں آگے بڑھوں گا، اگر 2 قدم 4 قدم آگے جاؤں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا۔ تو پھر وہ کوئی نصیبوں والا ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر جو ہے وہ سامنا کرے۔ تو یہ جو اصل میں جو جنت کا وعدہ اللہ کی نے کیا، یا جنت اللہ نے بیچی ایمان والوں کے ہاتھوں پر، وہ مال بھی اس کا سبب ہے، مگر اصل سبب جو ہے، جو اپنا نفس جو ہے انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ میرے رستے میں وہ جنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، دشمن دین کے ساتھ، اللہ کے دشمن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں۔ اور اس جنگ میں کیا ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، یعنی کہ دونوں ہی امکان ہوتے ہیں نا جنگ میں آپ جاتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں کسی کو، یا یہ ہے کہ آپ قتل ہو جائیں، اور یہ دونوں مکان موجود ہوتے ہیں، ہر برابر کی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ رب کریم کی منشا ہے کہ کس کو وہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے، یا کس کو وہ غازی بنا کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ مگر جو بندہ جاتا ہے، کسی بھی جنگ میں جاتا ہے، وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے۔ تو جو جہاد میں شامل ہو گیا، گویا اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب یہ رب کریم کی مرضی ہے کہ اس کو غازی بنا کر واپس لوٹا دے۔ تو یہ جو جان کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے اس کے سبب سے میں نے ان کے ساتھ یہ سودا کر لیا کہ جب تم پلٹ کر میرے پاس آؤ گے تو جنت جو ہے وہ تمہارا مقام ہوگا، تمہیں رہنے کے لیے میں جنت عطا کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پختہ وعدہ کر لیا ان کے ساتھ۔ ایک تو وعدہ، ویسے ہی وعدہ کا، رب کا وعدہ جو وہ پختہ ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات۔ اللہ کہتا ہے میں نے پکا وعدہ کر لیا ان کے ساتھ۔ پھر یہ بھی بات ساتھ بتاؤں تو ذرا کہ مجھ سے زیادہ پکا وعدہ کرنے والا کون ہے، ہر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ وہ جو منافق تھے نا، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو اس مقام کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں یہ دیوانے ہیں۔ دیکھیں تبوک کی جنگ کے بعد کے سارے معاملات ہیں نا، تبوک کی جنگ جو غزوہ تبوک تھا وہ تو ظاہری موت نظر آ رہی تھی کہ روم کے ساتھ ٹکر لینی ہے، روم کے جو اتحادی ان کے ساتھ ٹکر لینی، ایسے ہی تھا جیسے سپر پاور کے ساتھ، اور تھی سپر پاور اس وقت کی، جیسے ایک چھوٹا سا ملک اٹھ کے، پاکستان تو پھر ایک بہت بڑا ملک ہے نا جی، اس وقت کے جو مسلمانوں کی وہاں تعداد تھی وہ تقریباً 30,000 کے قریب جو مجاہدین جو اکٹھے کیے گئے، جو روم کی سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے گئے، تو کوئی موازنہ نہ بنتا تھا ان کا ظاہری طور پر۔ وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے آج امریکہ ہے۔ تو آج کے اس دور میں کوئی جرت کر سکتی ہے کوئی چھوٹی مملکت، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مال بھی لے کر آؤ،
سامان بھی لے کر آؤ، ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ اور کئی صحابہ کرام کو اس لیے واپس لوٹا دیا گیا کہ سواری باس نہ تھی، یہ حالت تھی۔ ایسے سامنے جب دیکھتا ہے انسان کے اسباب بھی نہیں ہے ہمارے پاس، طاقت بھی اتنی نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو موت تو یقینی ہے۔ تو ایسی حالت میں اپنی جانوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر لینا، اس سبب سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، کہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں سے پلٹ کر آنا واپس ممکن ہے، اور یہی منافقین بھی جانتے تھے کہ انہوں نے آنا کو نہیں۔ اب جس طرف یہ جا رہے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے، اور خوش تھے اس بات پر کہ چلو جا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا، ہم گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، انہوں نے تو واپس آنا کو نہیں، ان کا تو کام ختم ہو جانا ہے، تو لہٰذا ہم تو پیچھے رہیں نا۔ تو اللہ نے یہ جو دیا نا مقام، یہ اس سبب تھا کہ لوگوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ مال تو جو دیا سو دیا، مال اپنی محبت جو تھی مال کی وہ بھی قربان کی، اور اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ تو اس سبب سے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ان کو میں جنت عطا کروں گا، ان کے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو وعدہ کیا گیا نا، یہاں اللہ کریم نے 3 کتابوں کا ذکر کیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ تو تورات اور انجیل تو جو ہے آج اصل حالت میں موجود تو نہیں ہے، لیکن لازماً بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جو تورات اور انجیل تھی اس میں موجود ہوگا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی یہی وعدہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں نا، جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ جو جس نبی کے زمانے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا، دشمن اللہ کے دشمن کے لیے، اللہ کے نبی کے دشمن کے لیے، اس کے ساتھ یہی معاملہ اللہ کی نے کرے گا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے جنت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہر نبی جو تھا وہ ایک ہی پیغام لے کر آیا، ہر نبی جو تھا ایک ہی دین لے کر آیا، اور ہر نبی کے ماننے والے مسلمان ہی، اللہ کے نزدیک میں مسلمان ہی ہیں۔ اللہ نے کسی اور کو یہ ٹائٹل نہیں دیا، ہر نبی کی امت کو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، اور دین بھی ایک ہی آیا جس کا نام اسلام تھا، مکمل آ کر اس کو جو تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا۔ فرمایا کہ آج وہ دن ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آگے جو تھا وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ فرماتا ہے میں نے انجیل میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، اور قرآن میں بھی کیا۔ سو اے ایمان والو، اب تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اب دیکھیں نا، یہ خود ہی دینے والا ہے، خود ہی وعدہ کر رہا ہے، جنت کی بشارت بھی سنا رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اب خوشیاں بھی مناؤ۔ کیوں خوشیاں کس بات کی منائیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تو حقیقی کامیابی ہے جو انسان کسی کے لیے ہو سکتی، زبردست کامیابی، حول فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ کہتا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرتے ہوئے مارے جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جاؤ۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ فقط تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جانا والا شہید نہیں ہوتا، وہ افضل ہے، افضل ترین ہے۔ مگر اگر آپ دین کی خدمت کے لیے، دین کی نوکری کے لیے، دین کے کام کے لیے اگر جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ اس مقام پر آ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو بھی وہی اجر دیا جائے گا جو اس مجاہد کو دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جہاد ہے ہی یہ اللہ کی راہ میں نکلنا، قتال ایک اس کی ایک حالت ہے، اور یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ مگر قلم کے ساتھ جہاد بھی ہے، زبان کے ساتھ جہاد بھی ہے، مال کے ساتھ جہاد، دو کا تو ذکر یہاں اللہ نے کیا نا، مال کا اور جان کا، اور قلم اور زبان کے ساتھ جو جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اور ایسے جہاد کے کرتے ہوئے بھی جو اللہ کے راستے میں مارا جائے گا وہ بھی شہید ہوگا، اللہ کے ہاں وہ بھی مجاہد ہوگا، اور اس کو بھی اللہ کریم جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ باقی درجات کی بات ہے، وہ جتنا جس قدر جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خلوص اور نیت کے ساتھ پیش کرے گا، ویسے ویسے وہ اس کے اجر لے لے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں اے ایمان والو، خوشیاں اس بات پر مناؤ کہ جو تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سودا سچا ہو نہیں سکتا۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ اگر جان ہے یا مال ہے، کامیاب انسان تب ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ کی راہ میں اگر آج ہم جان قربان کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہم جان پیش کر دیں اللہ کے راستے میں، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے نا جی۔
ذاتی حیثیت میں جا کر تو میں جنگ نہیں کر سکتا، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ جب تک کہ آپ کا حاکم وقت جو ہے وہ جہاد کا اعلان نہ کرے، آپ کو دعوت نہ دے آؤ دشمن کے خلاف لڑنا، اس وقت تک آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایسا تو بظاہر نظر نہیں آتا کہ آپ کے اور میرے نصیب میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں، لیکن دوسرے آپشن تو کھلے ہوئے ہیں، وہ آپشن تو بند نہیں ہے کہ اگر ہم تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، مال کے ساتھ تو کر سکتے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا جو ہے یہ بھی جہاد، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قلم کے ساتھ جہاد کریں۔ اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے لکھنا شروع کریں۔ آج تو واٹس دور ہے نا جی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ لکھنا جانتا ہے، تو پھر یہ فضول لغویات لکھنے سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں پہنچایا جائے، اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ تو یہ عادت کیوں نہ بنا لی جائے کہ روز جو ہے ایک آیت کریمہ لی جائے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں یا ٹک ٹاک پر یا جو بھی واٹس ایپ سوشل میڈیا ہے، مجھے تو ایک دو کے نام آتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس جہاد کو سوشل میڈیا پہ کیا جائے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دیا جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ میرے دوستو یہ بھی جہاد ہے اور یہ ممکنات میں سے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں یہ مقام ملے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے گا کہ میں تمہیں جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، کن کے ساتھ؟ جو میرے راہ میں اپنا مال اور جان خرچ کرتے ہیں۔ تو جان اور مال کی بات اللہ نے کلیئر بات کی، لیکن دو جہاد جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا بھی وعدہ یہی اللہ کا، اس کے بدلے بھی آپ کو جنت ملے گی۔ تو آپ قلم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم سے مراد یہ ہے کہ بولنے کی طاقت دی ہے، آپ کے پاس اللہ نے زبان آپ کو عطا کی ہے، تو پھر زبان کو لغو باتوں میں صرف کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، کسی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو اللہ کے دین کی بات پہنچائیں، کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دیں، کسی کو دین کی بات بتانا، یہ صدقہ بھی ہے اور یہ جہاد بھی ہے، یاد رکھیے۔ اور جس قدر آج ضرورت ہے نا اس معاشرے کو صحیح دین پہنچانے کی، کیونکہ آج بہروپیے زیادہ ہو چکے ہیں، اصل دین بیچنے والے لوگ، اصل دین پیش کرنے والے، بیچنے والا میں لفظ استعمال کر کے اللہ مجھے معاف کرے، بیچنے والے زیادہ ہیں، اصل دین پیش کرنے والے کم ہیں۔ تو ہم یہ بیڑا کیوں نہ اٹھا لیں کہ جس کو اللہ کریم نے لکھنے کی طاقت دی ہے وہ اصل دین لکھ کر لوگوں کے تک پہنچائے کہ دین یہ ہے یار۔ جس کو بولنے کی اللہ کریم نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ بول کر اظہار لوگوں کو بتایا کہ یار آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اللہ قرآن کریم میں کیا۔ یہ جو ہم کاوش کر رہے ہیں نا یہ والی، یہ بھی یہی ہے، بس میں بھی آپ کی طرح ہوں، بس میں پڑھنا جانتا ہوں اور بولنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور علم، خدا کی قسم کوئی علم نہیں ہے، بس یہ دیکھ کر پڑھنا جانتا ہوں اور بولنا جانتا ہوں۔ تو ان دونوں کی وجہ سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چلو میرا کچھ نہ کچھ بن جائے، جو اللہ کریم نے میرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ کریم نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ میرے ان اعمال کے سبب سے وہ وعدہ اس تک میں پہنچ جاؤں، کہ میں بھی ان وعدہ جن سے وعدہ کیا ان لوگوں میں میرا شمار ہو جائے، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی لمٹ کے میں رہتے ہوئے جس قدر آپ کا تعلق میرے سے زیادہ ہوگا سوشل میڈیا پہ، میں تو استعمال کرتا ہوں مگر بہت تھوڑا، تو آپ تو زیادہ کرتے ہوں گے، لہٰذا آپ بھی کوشش کریں، آپ سوشل میڈیا پہ جہاد کریں نا جی۔ دور بدل گیا، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا، لیکن جہاد ختم قیامت تک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج میں آپ سے بس یہی آپ کو دعوت دوں گا، جتنے بھی آپ میرے دوست بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج آپ کوشش کریں اس بات کی کہ میں نے آج سے ہی یہ اپنے دل کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اپنے وقت میں سے جتنا بھی وقت نکال سکتے ہیں، میں نہیں کہتا 24/7 ہی آپ یہ کام کریں، 5 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا جی، سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کے ایک میسج جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر کر دیں تو یہ بھی آپ کا جہاد ہے، یہ بھی آپ کا، اور اس کا اجر جو آپ کو ملے گا پھر قیامت والے دن آپ دیکھیں گے کہ اس کا اجر آپ کو کیا ملے گا۔ یہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، نہ بتانے والی چیز ہے، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب بارگاہ اقدس میں آپ پیش ہوں گے نا اللہ کی، پھر جب آپ کا نامہ مال کھولے جائے گا تو یہی واٹس ایپ گروپ میں کیا ہوا میسج جو ہے یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لہٰذا یہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جس قدر ہم دین اسلام کی مدد کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے۔ بے شک کہ دین ہمارا محتاج
نہیں ہے. ہم نے اگر کوشش کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تو اس میں اپنا ہی بھلا ہے، اللہ کو ہماری احتیاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.